बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अली इमरान, आपने हमें मौका दिया आज आपसे बात करने का। आप प्रोफेसर हैं अमेरिका की ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी में और कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। आज बेसिकली मैं आपसे उस रिसर्च प्रोजेक्ट पे सबसे पहले बात करना चाहता हूं जो कोविड के हवाले से हमारी बात हुई। आपने मुझे पहले बताया कि आप एक रिसर्च लीड कर रहे हैं, गालबन को एक ऐसी इन्वेंशन या ऐप लेके आए हैं जिसके जरिए आप कोविड का टेस्ट लोगों का सेल फोन के जरिए कर सकते हैं। किस तरह होता है ये बताएंगे आप हमें? जी, तो ये एक्चुअली इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि जो खाँसी है इंसान की, उसमें जो है वो उसके पीछे जो बीमारी होती है उसके फीचर्स जो हैं उसमें मौजूद होते हैं। तो हमने एक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके एक ऐप बनाई है जो किसी भी फ़ोन के ऊपर इंस्टॉल की जा सकती है। और जब वो ऐप आपके पास होगी अपने स्मार्टफ़ोन के ऊपर, तो आप बेसिकली उसमें अगर अपनी खाँसी को रिकॉर्ड करेंगे, तो वो विदिन अ मिनट 1-2 मिनट के अंदर आपको वो उसका तज्ज़िया करके बता देगी कि आपको कोविड है या नहीं है। तो उसकी खांसी जो की आवाज से किस तरह पता लग सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझाएंगे थोड़ा मुझे? हाँ जी, तो बेसिकली खाँसी जो है वो बहुत अरसे से मेडिकल फ़ील्ड में इस्तेमाल हो रही है मुख्तलिफ़ तरह के डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे कि टीबी की जो खाँसी है, उसकी आवाज़ मुख्तलिफ़ होती है और ब्रोंकाइटिस की खाँसी की आवाज़ मुख्तलिफ़ होती है। परटूशिस की आवाज़ जो है वो बार्किंग साउंड की तरह की होती है। लेकिन जो इंसान का कान है, उसके अंदर जो है वो सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम आवाज़ के जो है वो बहुत ज़्यादा जो कमज़ोर पहलू हैं उनका भी तज्ज़िया कर सकें। जैसा कि इंसान सिर्फ़ आवाज़ की पिच को और लाउडनेस को और फ्रीक्वेंसी को एनालाइज़ कर सकता है। तो उसके बदले में हम जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम आवाज़ को पहले जो है वो तस्वीर में बदलते हैं, उसका ट्रांसफ़ॉर्म्स लेके, फ़ोरियर ट्रांसफ़ॉर्म्स लेके, और फिर उस तस्वीर का तज़किया करते हैं हम मशीन लर्निंग के ज़रिए और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए, और उसमें जो है वो 300 के करीब जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के हम फ़ीचर्स जो हैं वो निकालते हैं उसमें से, और फिर उनके प्रोपोर्शन और तनासब का अंदाज़ा लगाते हुए हम ये देखते हैं कि किस तरह की बीमारी जो है वो किस तरह की खाँसी पैदा करती है इंसान के अंदर। तो ये हम 3 साल से रिसर्च कर रहे थे मुख्तलिफ जो है वो रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ेज़ के ऊपर। तो उससे फिर हमें ये आइडिया मिला कि हम जो है वो कोविड के लिए भी इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कोविड की जो है वो जो एक मेजर सिम्पटम सामने आ रही है वो ये कि वो खाँसी इंसान को होती है, और इंसान के जो है वो छाती का जो एरिया है उसमें ख़ास तरह की जो है वो तब्दीली आती है, जो कि खाँसी की आवाज़ में वो रिफ्लेक्ट होती है। आई मीन सो दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग। आई मीन मैं जानना चाह रहा हूँ कि रिसर्च इस वक्त किस स्टेज पर है और क्या कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है आपको? इसमें जो है वो हमने जो पहला पेपर पब्लिश किया था वो मई में हमने पब्लिश किया था, वो पीयर रिव्यू जर्नल में एक्सेप्ट हुआ, और उसके बाद जो है वो बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली जो है वो इसको रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी 2 हफ्ते पहले रिसर्च पब्लिश हुई है, उन्होंने भी उन रिजल्ट्स को वेरीफाई किया है। हमारे पास जब हमने किया था ये एक्सपेरिमेंट और ये रिसर्च की थी, तो उस वक़्त इतना ज़्यादा डाटा मौजूद नहीं था। हमारे पास सिर्फ 70 के करीब जो है वो कोविड पेशेंट्स की खाँसी थी, जबकि सेहतमंद जो लोगों की खाँसी थी उसके हमारे पास 2000 से ज़्यादा सैंपल्स थे। लेकिन अब जो ऑक्सफोर्ड ने स्टडी की है उसमें उनके पास तकरीबन 3000 कोविड इन्फेक्टेड लोगों की खाँसी के जो है वो सैंपल्स थे, और उससे भी उन्होंने वही वाले रिजल्ट्स रिप्रोड्यूस किए हैं। तो हमने प्रोटोटाइप ऐप बना के उसका पेपर पब्लिश करके वो लॉन्च कर दिया था, और उसके बाद अब जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ हैं दुनिया में जो कि इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और इसके जो है वो लार्ज स्केल ट्रायल्स हो रहे हैं। और हम भी 1-2 कंसोर्शियम्स का हिस्सा हैं, जिसमें वो इंश्योरेंस कंपनीज़ के साथ मिलके इसके ट्रायल्स कर रहे हैं, जिसमें टेम्परेचर सेंसर्स के साथ कंबाइन करके ये ऑटोमेटिक डायग्नोसिस का एक तरीक़ाकार जो है वो आला जो के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोग जो हैं ऑफ़िस में आने से पहले
ہر روز اپنا خود ٹیسٹ کر سکیں بغیر کسی کاسٹ کے یوزنگ اے تو اسمارٹ تو یہ فون. کنزیومر لیول تک آپ نے کہا کہ یہ ٹرائل چل رہی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں اور انشورنس کمپنیز کر رہی ہیں، لیکن کنزیومر لیول تک آنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ آ سکتی ہے کہ جیسے میں اور آپ جیسے لوگ استعمال کر سکیں؟ کنزیومر لیول تک آنے میں جو ہے اس میں اس وقت جو ہرڈل ہے وہ سب سے زیادہ ریگولیٹری ہرڈل ہے، کیونکہ چونکہ ٹیسٹ کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ 70 to 80% ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ 30 to 20% آف دا ٹائم جو ہے وہ انکنکلوسیو یا فالس پازیٹیو ریزلٹ دے سکتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ایف ڈی اے یا کوئی بھی ریگولیٹری اتھارٹی جس کنٹری میں بھی یہ یوز ہوگا وہاں پہ وہ اس کو ایز اے ٹیسٹ یا ریلائبل ٹیسٹنگ سروس کے طور پہ اپروو نہیں کریں گے، اور نہ ہی یہ ریلائبل ٹیسٹنگ کا میکانزم ہے. ریلائبل ٹیسٹنگ جو ہے وہ وہی ہے جو پی سی آر ٹیسٹ کے ذریعے ہوتی ہے جس کا 90% سے ابو ایکوریسی ہے. تو اس لیے جو ہے یہ اسے ڈیسیجن آٹومیشن سسٹم کہہ سکتے ہیں، اور ریگولیٹری باڈیز اس کو جب بھی اپروو کریں گی تو فوری طور پہ یہ مارکیٹ میں آ سکتا ہے. فرام ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو، ٹیکنالوجی کے نقطہ نظر سے جو ہے وہ آلریڈی جو کام اس میں ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. تو اب صرف جو ٹیکنالوجی کی مدد سے، سوری ٹو انٹرپٹ یو، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس 90% تھریش ہولڈ تک یہ پہنچے؟ کیا اتنی پرومسنگ ہے یہ ٹیکنالوجی؟ 90% تک یہ نہیں پہنچے گی اگر صرف ہم آواز کا استعمال کریں گے. اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اور سینسرز استعمال کریں، جیسا کہ آپ کی جو باڈی، لوگوں کے پاس اسمارٹ واچ ہے یا ایون جو اسمارٹ فونز ہیں وہ آپ کے بایو مارکرز میئر کر سکتے ہیں، جیسا کہ ریسپریٹری ریٹ اور پلس ریٹ اور ٹیمپریچر میئر کر سکتے ہیں. اگر اس کے ساتھ کمبائن کریں تو پھر ہم 90% تک پہنچ جائیں گے. اس سے بھی آگے جانے کا اس میں ہے پوٹینشیل، لیکن اسٹینڈ الون جو ہے وہ اس کا 90% تک جانے کا پوٹینشیل نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کف جو ہے وہ آلموسٹ لائک 50 سے زیادہ ایسی بیماریاں ہیں جس سے کف ہو سکتی ہے، اور ان بیماریوں میں سے بہت ساری بیماریوں کے سگنیچر جو ہیں، جیسے کہ نمونیا جو ہے وہ نمونیا بذات خود بیکٹیریا سے بھی ہو سکتا ہے، وائرل انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن نمونیا جو ہے وہ ود ان وائرل انفیکشن کووڈ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور وائرل انفیکشن سے بھی ہو سکتا ہے. جو چیسٹ ہے وہ نمونیا سے جو کف پروڈیوس کرے گی وہ سملر ہوگی، بہت سٹل ڈفرینس ہوگا کووڈ 19 کاف میں اور دوسری کافس کے اندر. یہ تو کووڈ کی سچویشن ہے، لائک ایسڈ کھانسی اور بھی بہت سے ڈیزیز میں ہوتی ہے، تو یہ اس میں بھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے، رائٹ، دوسرے ڈیزیزز کو تشخیص کرنے میں. بالکل جی، ہم نے اسی پیپر کے اندر جو ہے وہ، اور بلکہ اور بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے، کہ 50 کے قریب ڈیزیزز ایسی ہیں جن کے لیے ایکسٹینڈ کی جا سکتی ہے. تو یہ آئیڈیا آپ، مطلب یہ ریسرچ آپ اوکلاہوما یونیورسٹی میں آپ لیڈ کر رہے ہیں، رائٹ؟ سارے اس میں کتنی بڑی ٹیم ہے، اور آپ کو پرسنلی مطلب یہ آئیڈیا شروع کیسی ہوا، کہاں سے آیا کہ بھائی آواز کو بھی استعمال کر کے بیماریوں کے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ اس کا آئیڈیا جو ہے وہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے جو ہے وہ I was talking to an ophthalmologist and کسی جو ہے وہ سوشل گیدرنگ کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی تھی ایک فرینڈ سے جو کہ ان کا اعتماد کلینک ہے ایم ڈی. تو ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کف جو ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں کھانستا رہا ہوں تو مجھے بتائیں کیا بیماری ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی. اسے پوچھتے ہیں کہ کتنا تم نے کھانسا، کیسی کھانسی تھی، بیٹ تھی، ڈرائی تھی، کیا فریکوینسی تھی، انٹینسٹی تھی. تو ان کا یہ تھا کہ کوئی ایسا ریکارڈنگ انسٹرومنٹ بن سکتا ہے جس سے یہ ہم میئر کر سکیں، کاؤنٹ کر سکیں کہ پیشنٹ کتنی دفعہ کھانسا. تو اس وقت میں نے انہیں کہا کہ یہ تو بہت سمپل سی بات ہے، اس سے بھی زیادہ آگے ہم جا سکتے ہیں جس میں ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ وہ کھانسنے کی وجہ کیا ہے، اور کھانسی کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سگنیچر ایسے ہوں جو کہ جس سے ڈیزیز کا ڈائگنوس ہو سکے. تو رائٹ. کیونکہ امیج بیس انالیسس تو بہت عرصے سے ہو رہا تھا جس میں ایکس رے کے امیج کو دیکھ کے جو ہے وہ کینسر سے لے کر اور بیماری کا ڈائگنوسس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہا تھا. تو میرا انٹرسٹ تھا میڈیکل فیلڈ میں، تو میں نے آ کے جو ہے وہ اس کو آئیڈیا کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو اس پہ ہم نے
جب ہم 5 ڈیزیزز کا ہمیں ڈیٹا ہم گیدر کر پائے، ان کے اندر ہماری 70-80% تک ایکوریسی ہم اچیو کر چکے تھے آلریڈی. لیکن بائی دا ٹائم وی پبلش، اس وقت ہمیں دیکھا ابھی بھی لٹریچر میں کہ کوئنز لینڈ یونیورسٹی کا میں نے ذکر کیا، تو انہوں نے بھی اسی وقت ہی اس آئیڈیا کو ریپروڈیوس کیا، انشورڈ کہ جو ہے وہ ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ کام کر رہا ہے. اچھا میں کوئکلی سوری ہاں انٹرپٹ، میں ٹائم کی کمی ہمارے پاس، میں ایک بہت اور انٹرسٹنگ ریسرچ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے پتا چلا، اور آپ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پرسنلی بریفلی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اس فیلڈ کے حوالے سے کیا ہے. آپ کا ظاہر سی بات ہے پاکستان سے تعلق ہے، تو بریفلی آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح آپ کی جرنی، کس طرح یہ گزری، اور مطلب آپ کا اس فیلڈ سے کیا ریلیشن ہے، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اس میں. میرا بیچلر جو ہے وہ میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں شروع کیا. میرا جو انٹرسٹ تھا شروع سے 2 چیزوں میں تھا، جن کو کمبائن کرے تو ٹیکنالوجی کا نام بنتا ہے ICT، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. تو ماسٹرز اور PhD میں نے اسی ایریا میں کی، اور اس وقت سے میں اسی ایریا میں ریسرچ کر رہا ہوں، جس میں میرا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، کمیونیکیشن کو، کمپیوٹنگ پاور، سینسنگ کو استعمال کر کے ہیومن لائف کو بہتر کر سکتے ہیں، چاہے وہ صرف کمیونیکیشن پرووائڈ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ پرٹیکولرلی آج کل ریسنٹلی جو ہے وہ میرا انٹرسٹ ہیلتھ کیئر میں ہے فار لاسٹ فیو ایئرس. اوکے، اور اب کتنے عرصے سے یہاں پر ہیں امریکہ میں یا اوکلاہوما میں؟ یہ میرا 7th ایئر ہے. 7th ایئر، پرفیکٹ. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز کوئکلی میں آپ سے پوچھتا چلوں، آپ چاند پہ اور زمین کے درمیان کمیونیکیشن کو بہتر کرنے میں ناسا کے ساتھ بھی مل کر غالباً کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. کوئکلی اس کے بارے میں بتائیں گے وہ ہے کیا اور کیا ہے اس کا سارا؟ جی، وہ جو ہے ناسا کا ایک لانگ ٹرم مشن ہے، جس کو جو ہے وہ لونر کولونائزیشن کا نام وہ دیتے ہیں. یعنی چاند پہ جب کالونیز بنائیں گے یا غالباً انسانوں کو اگر جانا پڑے وہاں پہ تو وہاں پہ کالونیز انسانوں کے لیے بھی بنائیں گے، مائننگ کے لیے بھی بنائیں گے، سینسنگ کے لیے بھی بنائیں گے. بیسیکلی ایکچولی ڈیپ اسپیس کی ایکسپلوریشن اگر ہم نے کرنی ہے تو ہمیں جس طرح سے ہم بندرگاہ بناتے ہیں کہ سمندر کو ایکسپلور کیا جا سکے، اور وہ بندرگاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ سمندر گہرا ہو اور رکاوٹیں نہ ہو. اسی طریقے جو ہے وہ ہم اگر ڈیپ چاہے مارس پہ جانا چاہتے ہیں، چاہے اگلی گلیکسیز پہ جانا چاہتے ہیں، تو جو ہمارے پاس ایک گریٹ اپرچونیٹی ہے جس کو بڑے عرصے سے ہمارے ساتھ بلینز آف ایئر سے کی کمپینین شپ ہے، وہ ہے چاند. تو چاند وہ ایک ہمارے لیے ایک لانگ ٹرم ایک لانچنگ پیڈ ہے ڈیپ اسپیس کالونائزیشن کے لیے. لیکن وہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں چاند کو کالونائز کرنا پڑے گا. اگر ہم جا کے وہاں پہ نہ بھی رہیں تو ہمیں وہاں پہ انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن پرووائڈ کرنی پڑے گی. یہ ایک مقصد ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ اس کے اوپر منرلز اور مائننگ کی کیپیبلٹی ہے کافی زیادہ، تو وہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے ہمیں پریشس میٹلز مل جائیں. تو اس کو کرنے کے لیے ہمیں ایک بڑا براڈ بینڈ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ سے لے کر اور زمین تک جو ہے وہ ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ بالکل ایسی ہونی چاہیے جیسے میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. تو اس ہمارا جب ناسا نے ہمیں پروجیکٹ جو اوارڈ کیا ہے وہ بیسیکلی اس کا پرپز اس کمیونیکیشن نیٹ ورک کو ڈیزائن کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے کچھ انوویٹیو آئیڈیاز جو ہے یہ ایک چیز میں بتاتا جاؤں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ ایک کولیبریٹو پروجیکٹ ہے. کافی بڑی ٹیم ہے اس میں. جو ہمارے پرنسپل انویسٹیگیٹر ہیں وہ ڈاکٹر حکیم ثابت ہیں OSU سے، اور میرا جو رول ہے اس میں وہ ہے کمیونیکیشن نیٹ ورک ڈیزائن کا. باقی ٹیم آپٹیکل نیٹ ورک ڈیزائن کر رہی ہے، اور میں وائرلیس نیٹ ورک اور RF نیٹ ورک ڈیزائن کو میں لیڈ کر رہا ہوں. اس میں پرپز یہ ہے کہ ہم درمیان میں بہت سارے سیٹلائٹس ہوں گے چاند اور زمین کے درمیان میں، جو کہ ریلے کا کام کریں گے، اور ان سیٹلائٹس کو ڈیزائن کرنا، وہ کتنے ہوں گے، کس فاصلے پہ ہوں گے، اور ان کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے. وہ ایک پورا پروجیکٹ ہے 3 سال کا جو ہم کر رہے ہیں، جس کے بعد ناسا جو ہے وہ شوڈ بی ایبل ٹو ہیو اے کمیونیکیشن نیٹ ورک. وہ اس کو ڈیزائن ہم کریں گے، اور آف کورس اس کے بعد وہ بلینز آف ڈالر اسپینڈ کریں گے اس کو ریئلائز کرنے میں.
तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा मुस्तकबिल के कोई चांद पे हो और मैं यहाँ पे हूँ तो हम एक दूसरे को फोन पे बात कर सकें? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और यही जो है वो गोल है उस प्रोजेक्ट का, कि ऐसा और सिग्नल कम्युनिकेशन, पूरे आएंगे? सिग्नल पूरे आएंगे। अच्छा। फैक्ट अभी जो है वो कल ही नासा ने नोकिया को जो है वो एक हम हमारा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें तो हमने चांद और ज़मीन के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है उस लिंक को डिज़ाइन करना, जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। लेकिन नोकिया को कल ही न्यूज़ आई थी कि नोकिया को 4G नेटवर्क चांद के ऊपर डिप्लॉय करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है नासा ने। वाह, लोकल, लेकिन वो 4G अगर वहाँ पे होगा तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आप यहाँ पे बात कर सकेंगे, वो सिर्फ राइट। चांद के ऊपर जो लोग हैं उनकी कम्युनिकेशन के लिए होगा। उनकी ज़मीन के साथ कम्युनिकेशन का जो है वो नेटवर्क डिज़ाइन, वो हमारा प्रोजेक्ट है। चलें, होपफुली यहाँ तक हम पहुँच गए तो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे आप जैसे लोगों की मदद से। अली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। गुड लक विद एवरीथिंग यू आर डूइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you. Thank you. Nice talking to you. Thank you for the opportunity to play it. Thank you. थैंक Bye. यू।